بآواز بلندتر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات منهم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني
فغطيت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتالى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل وسلم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني عشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني عشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. اللهم صل على. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني عشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخلت علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء
وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكسام قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عزنت لك فدخلت تحت الكسام فلما اكتملنا جميعا تحت الكسام أخذ أبي رسول الله بطر في الكسام وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لما حاربهم وسلم لما سالمهم وعدو لما عاداهم ومحب لما أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. فقال الأمين جبرائيل يا رب وما تحت الكسام؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد عزنت لك فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي جلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عزن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام.
فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وآل محمد صلوات. منقبت کے چند شعر المسا. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. بھائی جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. شعر پہ شعر کہ ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ.
مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا مرداباد مرداباد. اللہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. تبدیل کر کے جنس حسن نے بتا دیا. واقعہ یاد ہے نا سب کو کہ تبدیل کر کے جنس حسن نے بتا دیا. ارے کہتے ہیں جس کو کن وہ ارادہ حسن کا ہے. بولو حیدری. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. شعر بطور خاص کہ واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سے لعنتیں. واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سے لعنتیں. جب سے میری نظر میں جنازہ حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں. اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں. لگتا ہے ذوالفقار پہ سایہ حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. اور آخری شعر یا کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے. کہنے کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے. کہنے کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے. ہر دل میں ہے لیکن آج بھی روضہ حسن کا ہے.
کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات بآواز بلند پڑھ۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، مالک و خالق دا نام بلند ہے، بلند چاہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمناں تے لعنت۔ مالک و خالق تہاڈا فرش ذات ٹر ہے، مولا قبول فرماوے۔ بانیاں دا صفے ماتم بچھایا تہاڈے تے ٹر آیا، پڑھن والیاں دی پڑھائی میں نا چیز دی ڈیوٹی مولا اپنی بارگاہ چوں منظور و مقبول فرماوے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھو۔ جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، زندگی ہو تہاڈی، جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے۔ سینا کی نوک پہ شبیر نے بتایا، بدن بغیر رب اس طرح سے بولتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علی سید دل جلیلۃ المخدومات المحرومات۔ رو رو کے میری سین فرمیندی یا علی، میڈا جنازہ دھراتی جاویں جنہ ہائے کیتی ہے۔ او یا علی میری قبر دا نشان ہک نہ بناویں، اللہ گوائے ایسی وصیت علی جب بہادر تو مسلح چھٹائے بی بی آدھیے یا علی چٹڑی کو گھر نہ ہوئے،
علی فرمیندن یادگار محمد حویلی میڈی ہے منا کیوں کرینی ہے میڈی سین فرمیندی یا علی اگے تسی آندے ہو میڈی کنڈ دو لگن باندھی یا علی تو سامنا ہے میومنا کوئی نہیں میڈی زینب کوئی شرم بوان دیئے رو رو کے بیٹھیاں دیئے یا علی حالات حسین میڈی قبر تے گھناویں ہو یا علی میڈے سجے پاس سماویں میڈے زخمہ دے علاج دنائی حسین سید دا دل نساء العالمین حسین دی ذات اکھا بند کر کے صلوات مالک دونوں وسطہ رکھے سوائے غم حسین تو دنیا دا کوئی غم نہ دے ایک قصیدے دا بول مولا حسن بادشاہ علیہ السلام دی شان وچ تے دو بند پڑھنے طالب دعا ایک صلوات باواز بلند پڑھ اچھیاں ڈھیر سخاوت مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں اچھیاں ڈھیر سخاوت مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں اللہ 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 نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو بولو تو صحیح شعر پڑھ رہا اچھا کدی بندے کو تکیہ نہ ہوئے نا تو بندہ بازوان دا سہارا لے کے بھی سم پاؤندا ہے میں شعر پڑھ رہا سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسے 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 ہو تکیاں بنن جے باواں مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں یا علی زندگی ہو تہاڈی بھائی مولا تانوں سلامت رکھے آخری شعر حاکم غم دی اگ نے سانو ساڑنا کے حاکم غم دی اگ نے سانو ساڑنا کے توجہ کرنی ہے حاکم غم دی اگ نے سانو ساڑنا کی حاکم غم دی اگ نے سانو ساڑنا کے ساڈے سر تے چھاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں نعرہ حیدری زندگی ہو تھوڑی بے شمار اللہم صلی اللہ مالک دنوں ہمیشہ وسط رکھے سوائے غم حسین تو دنیا دا کوئی غم نہ دے کیونکہ قبلہ صاحب دی موجودگی میں زیادہ لمبا نہیں پڑھنا چاہتا 2 to 3 منٹ طالب دعا علی ولی اللہ پڑھنا لیا علی ولی اللہ نہ چھڑیں کیونکہ اس واسطے رل گئیں علی دیاں دیاں جنہ ہے کیتی ہے مولا دن سلامت رکھے پردے چ میری ماواں بہناں بیٹھیاں مالک انہاں دے پردے سلامت رکھے انشاءاللہ انہاں دے پیکے مان سلامت رہن جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو پردہ پیا ہوندا ماتے دے دا دکھ سانجا
تے معلوم ہے کل دنیا کو دکھ تھی انج پیو نو نہیں دس دے جویں دس دیے اپنے ماں کو دکھ تھی انج پیو نو نہیں دس دے جویں دس دیے اپنے ماں کو نت گل دیے بکیا شام دی ملکہ دے کے پیغام ہوا کو رو کے میڈیسن فرمیندی ہے اما نہیں بھولدا جویں دفن کیتا ہے اسا حلب دے وچ لایا ہے لا کو مالک تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے اکبر دی ماں اکبر مرا کے پیکی نگری چائی کھڑی سارے عزادار جاندے ہو علی اصغر دے نانکے علی اکبر دے نانکے حلب چن میں آدھران دا توڑے تھیں جتنی مسکین ہوئے تے میں ویکھے آئے ازما کے کدی پیکے گھر وچ آئیو نہیں ہوندے یو میلے کپڑے پا کے ہو میں پہلی دھیا وہ جڑی حلا بچ آئیا منہ والا نال چھپا کے تے میڈے پیو دیوا کہ وہ ہس دے ہن میڈے بالکل سامنے آ کے میڈیسن کیویں اکبر دی ماں دی کنڈ دو لگن دی کیویں اون محمد دی ماں دی کنڈ دو لگن دی کیویں جناب فضا دی کنڈ دو لگن دی میری سین لوگ کے فرمیندی اما فضا مانگ دعا شالا مینوں موت آ ونجے میری سین فرمیندی ہے لیلا میں جان دیاں تیری پیکی نگری ہے تو اکبر مرا کے پیکی نگری چائی کھڑی اکبر دی برچی دا ارمان نہیں میری سین فرمیندی ہے نہیں اما ارمان اس تو زیادہ ہے اصغر دے تیر چلن دا ارمان نہیں میری سین فرمیندی ہے نہیں اما ارمان اس تو زیادہ ہے عباس دے لائے ونجن دا ارمان نہیں آدھی ہے نہیں اما ارمان اس تو زیادہ ہے میری سین فرمیندی ہے ڈسات صحیح کیڑا ارمان نہیں رو کے میری سین فرمیندی ہے جیڑا گھر ملکوت دا کعبہ ہے تے کل دنیا کو معلوم ہے اس گھر دے کل باشندیاں دے ہون مک گئے ہیں مقاسوم او ساڑے وس دے گھر ہائیو بعد غازی دے جتھی گئے مظلوم تے پیشامیا دن ایک بے کھواں زینب آو کلا
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک غیر المغضوب علیہم اللہم صلی علی محمد وعلی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین لا سيما والحسن المعصوم لا مسموم والحسين المقتول لا مظلوم لا غريب اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت وشیتک هم الفائزون الصلوات بارے دیگر بلندر صلوات پڑھیں اپنے اپنے مقاصد کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات مومنین کی یہ جلیل القدر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اتنا دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں مولا ہر قدم پر آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے بانیان کا اہتمام آپ مومنین کی شرکت مجاکیر کی شرکت بارواقع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اذان گرامی قادر سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی منزل ہے قلبی گزارشات آپ کی خدمت میں سرکار حسن مجتبیٰ کے حوالے سے گزارشات پیش کی گئیں چونکہ ہمارے سشرے کا موضوع شخصیات کے حوالے سے ہے اصحاب رسول اور شیعہ حیدر قرار تو کل سے انشاءاللہ جو ایک صحابہ کا سلسلہ ہے صحابہ سرکار پیغمبر اسلام ان کا تذکرہ کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ آج بھی جو ذکر ہونا ہے اسی ہستی کا ہونا ہے جس کا کل آپ نے تذکرہ سنا سرکار حسن مجتبیٰ کا اللہم صلی علی سلام امیر حسن کریم سبت رسول ہم شکل مصطفیٰ یقیناً ہم شکل مصطفیٰ ہم شہزادہ علی اکبر کو زیادہ متعارف ہیں ٹھیک ان کا بھی ہم شکل پیغمبر یقیناً ہے لیکن کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حسن مجتبیٰ بھی ہم شکل محمد مصطفیٰ تھے صرف
شکل مصطفیٰ نہیں، لہجہ بھی محمد مصطفیٰ کا تھا. یعنی اگر حسن گفتگو فرماتے تھے تو پردے کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ بولنے والے محمد مصطفیٰ ہیں یا حسن مجتبیٰ ہیں. سلام. اچھا یہ اعزاز دونوں کو ہے، سرکار حسن کو بھی، سرکار امام حسین کو. سرکار امام حسین علیہ السلام بھی ہم شکل محمد مصطفیٰ ہیں. یعنی دونوں ہستیاں، اس لیے تو کہا نا الحسین منی و انا من الحسین. یہ حدیث تو مشہور ہے حسین کے حوالے والا، حسین کے حوالے سے. پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان. حسن اور حسین دونوں امام ہیں. او قاما او قادا، کھڑے ہوں تو بھی امام ہیں، بیٹھے ہوں تو بھی امام. توجہ فرمائے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے. قاما او قادا، کھڑے ہوں تو بھی امام ہیں، بیٹھے ہوں تو بھی امام ہے. یہ بیٹھنے اور اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر حسن صلح پہ تیار ہو جائیں تو شک نہ کرنا امام ہے. حسین تلوار لے کے میدان میں آ جائیں تو بھی شک نہ کرنا کہ امام ہے. توجہ فرمائے گا، شک نہیں کرنا. آج بھی دنیا اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہے کہ ایک نے جنگ کیوں کی، ایک نے صلح کیوں کی. توجہ فرمائے گا، مسئلہ یہ ہے حسن نے بھی صلح کی نہیں، حسن سے بھی صلح کی گئی ہے. حسین نے بھی جنگ کی نہیں، حسین سے بھی جنگ کی گئی. ورنہ دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں حسن صلح پسند تھے، حسین جو ہے وہ جنگ پسند تھے. ایسا نہیں. توجہ فرمائے گا، دونوں کا مزاج ایک تھا. حسن اور حسین کے مزاج میں کوئی فرق نہیں تھا. میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں. اگر مزاج میں فرق ہوتا تو عید والے دن محمد مصطفیٰ دونوں کے ہاتھوں میں اپنی زلفیں نہ پکڑاتے. بھائی دو الگ مزاج کے بندے اگر ایک سواری کو ہانک رہے ہوں، چلا رہے ہوں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھائی کوئی ادھر موڑے گا، کوئی ادھر موڑے گا. چونکہ مزاج الگ ہیں تو کوئی رائٹ چاہے گا، کوئی لیفٹ چاہے گا. لیکن محمد مصطفیٰ نے عید والے دن اپنی زلفوں کی مہاریں دونوں کو پکڑا دی. اگر مزاج میں فرق ہوتا تو حسن ادھر موڑتے، حسین ادھر موڑتے. محمد مصطفیٰ کا دونوں کو مہاریں دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں. جہاں حسن موڑیں گے حسین ادھر مڑیں گے، جہاں حسین روکیں گے حسن وہی رک جائیں گے. دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں. دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں. جو حسن ہے وہی حسین ہے. اچھا مثال دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. حسن نے صلح نامے پہ دستخط کیوں کیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حسن نے صلح کی ہے، انہوں نے صلح نامے کی شرائط پڑھی نہیں ہے. پڑھنے کے بعد اعتراض کرنا چاہیے کہ حسن نے صلح پہ نامے پہ دستخط کر کے شکست کھائی ہے یا شکست دی ہے. توجہ فرمائے گا، صلح نامے کی اگر آپ شرائط پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ حسن ہارے ہیں یا حسن جیتے ہیں. پہلا صلح نامے کی پہلی شرط، پہلا نکات ذہن میں رکھیے گا، اسی سے اندازہ کر لیجئے گا کہ ہارا کون ہے، جیتا کون ہے. پہلا صلح نامے کی پہلی شرط ہے کہ آج کے بعد قرآن اور سنت پہ عمل کیا جائے گا. توجہ فرمائے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے. بھئی یہی اسی صلح نامے کی پہلی ہی شرط پہ حسن مجتبیٰ نے سامنے والے کو شکست دے دی ہے کہ آج کے بعد، توجہ کیجئے گا جملہ یہی غور طلب ہے، آج کے بعد قرآن اور سنت پہ عمل کیا جائے گا. یعنی جو بیٹھنے کے رسول کی جگہ پہ بیٹھنے کا مطالبہ کر رہا تھا اس کو شکست دی ہے کہ تم خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم تو نہ قرآن پہ عمل کرتے ہو نہ سنت پہ عمل کرتے. یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. نہ تمہارا عمل قرآن پر ہے نہ تمہارا عمل سنت پر ہے. تو سرکار حسن مجتبیٰ نے پہلی ہی شکست میں
اس کو پہلے ہی نقطے میں، پہلے ہی شرط میں دشمن کو شکست فاش دے دی ہے کہ آج کے بعد قرآن اور سنت پہ عمل کیا جائے گا. یعنی اس سے پہلے بیٹھنے والا نہ قرآن پہ عمل کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، نہ سنت پہ عمل کر رہا تھا، تو حسن نے شکست کھائی نہیں، شکست دی ہے. دشمن سمجھ ہی نہیں سکا، سرکار حسن مجتبیٰ کے قلم کے وار کو سمجھ ہی نہیں سکا ہے. یہ قلم کا وار نہیں تھا، ذوالفقار کا وار تھا. بھائی ذوالفقار کے وار میں اور حسن کے قلم کے وار میں بڑی مطابقت ہے، توجہ کیجئے گا، مبارک بھائی سنیے گا، دونوں میں بڑی مطابقت ہے. کیا مطابقت ہے حیدر بھائی، کیا مطابقت ہے؟ ذوالفقار جب چلتی تھی نا، سرکار مولا متقیان ذوالفقار چلاتے تھے نا، جب مرحب کے سر پہ چلائی، اتنی تیزی سے چلائی، اتنی تیزی سے ذوالفقار چلی کہ اس کی زرہ کو کاٹتی ہوئی، اس کے جسم اور بدن کو کاٹتی ہوئی ذوالفقار میان کے بستر پہ آ کے سو گئی. لوگ ابھی تک دیکھ رہے تھے کہ کٹا کیا ہے، لوگ ابھی دیکھ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے. وہ تو ہوا چلی، آدھا مرحب ادھر گرا، آدھا مرحب ادھر گرا، پھر جا کے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے، اور سلامت رکھے. ایک منٹ بیٹھ جائیے، ایک منٹ مجھے بھی جان دی. آدھا مرحب ادھر گرا، آدھا مرحب ادھر گرا، پھر جا کے پتا چلا کہ ذوالفقار نے کیا کیا ہے. بھائی حسن کے قلم کے وار نے بھی یہی کیا ہے. صلح نامے پہ جب دستخط کرا لیے کہ آپ تم نہ قرآن پہ عمل کرتے ہو نہ سنت پہ عمل کرتے ہو، یہ تو دستخط کرنے کے بعد فقیر شام کو پتا چلا کہ ہوا کیا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. ہاں حقیر شام کو بعد میں پتا چلا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، میں نے کس صلح نامے پہ دستخط کر دی ہے. عزیزان محترم، یہ شکست تھی جناب حسن کے قلم کا وار تھا کہ پہلے ہی وار میں بتا دیا کہ ہوا کیا ہے. تو عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے حسن کا صلح نامے پہ دستخط کرنا، چونکہ یہ اپنی ذات کے لیے تو کچھ کر نہیں رہے، انہوں نے کرنا ہے دین کے لیے. حسن نے صلح نامے پہ دستخط کیوں کی؟ مقصد تھا اسلام بچانا. توجہ فرمائے گا، مقصد تھا اسلام بچانا. حسن نے صلح نامے پہ دستخط کیوں کی؟ حسین نے جنگ کیوں دی؟ میں مثال دیتا ہوں، بات اور واضح ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بندہ ہے مریض ہو کے، مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بیمار ہوں، دوائی لکھ دیجئے، مجھے چیک کیجئے. انہوں نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب دیکھا انہوں نے، اور انہوں نے نسخہ لکھ دیا، 3 ٹائم کی دوائی لکھ دی، صبح دوپہر شام یہ کھانا ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. گھر چلا گیا، دوائی کھائی، ٹھیک ہو گیا. 6 مہینے تک صحت ٹھیک رہی، 1 سال تک صحت ٹھیک رہی. اس کے بعد پھر وہی بیماری جو 6 مہینے پہلے اٹھی تھی نا، سال پہلے، وہی دوبارہ بیماری آ گئی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے دوائی تو اچھی لکھ کر دی تھی. اب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بہتر دوائی لکھ کر دو. لے کر دوائی ڈاکٹر کے پاس پرچہ لے کر گئے. انہوں نے کہا بھی ٹیسٹ کرا کے لے آؤ. جب ٹیسٹ کرا کے لائے تو ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ اب تمہارا آپریشن ہوگا. توجہ کیجیے گا، اب تمہارا آپریشن ہوگا. مریض پریشان ہو گیا، ڈاکٹر صاحب 1 سال پہلے تو آپ کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں آپریشن ہوگا. جملہ سنیے گا، بات دلوں میں اتر جانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا مریض سے، پیشنٹ دیکھو، پہلے سال پہلے جب تم آئے تھے جو تمہیں بیماری لگی ہے اس کا علاج دوائی سے ممکن تھا، بیماری اتنا پھیلی نہیں تھی، اس لیے میں نے دوائی لکھ دی تھی. اب بیماری اتنا پھیل گئی ہے کہ دوائی سے کام نہیں ہوگا، آپریشن کرنا پڑے گا. اب سنیے گا جملہ، بھئی اسلام بیمار ہو کے جب حسن کے دروازے پر آیا تو صلح سے کام ہو سکتا تھا، لیکن جب حسین کے دروازے پہ آیا صلح سے نہیں ہو سکتا تھا کام، اس لیے حسین نے آپریشن لکھ دیا. سلامت رکھ، بھائی مقصد تو تھا نا اسلام کو فائدہ پہنچانا. جب تک صلح سے کام ہو سکتا تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، جب تک صلح سے کام ہو سکتا تھا تو صلح سے کام چلایا گیا، آرام سے کام چلایا گیا. بھائی اسلام بچانا ہے، اسلام کے لیے کرتے رہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا وقت آیا تو اب بیماری اتنا پھیل چکی تھی، توجہ فرمائیے گا، اب بیمار اسلام اتنا ہو چکا تھا کہ اب کام یہی تھا کہ سوائے تلوار کے اور کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں. تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں امامان ہیں، او کاما او قادا، کھڑے ہوں تو بھی امام ہیں،
बैठे हूं, थक गए हैं, इतना जल्दी थक गए हैं। सलवात पढ़े मिलके आवाज़ है बुलंद। भाई खड़े हूं तो भी इमाम, बैठे हूं तो भी इमाम। खुश नसीब हैं आप लोग कि अल्लाह ने आपको कैसे इमाम अता फरमाए। तवज्जो फरमाएगा, मौला आपको सलामत रखे। हमें अल्लाह ने कैसे इमाम अता फरमाए हैं जी। हमने माना कि नहीं, हमने उनको माना है जिनको कायनात मानती है। लोगों के इमाम भी जिन्हें न माने तो उनकी अपनी इमामत भी नहीं रहती है। तवज्जो फरमाइएगा, भी मजबूरी है लोगों की कि उनके इमाम भी हमारे इमामों को न माने। मानना पड़ता है उनको, न चाहते हुए भी कहते हैं कि जी हम भी मानते हैं। ये हम भी मानते हैं, भी में बड़ा मसला छुपा हुआ है। तवज्जो फरमाइएगा, अभी जबकि बात होती है इनसे तो ये कहते हैं हम अहले बैत को हम भी मानते हैं। ये भी क्या मतलब है? तवज्जो फरमाइएगा, ये जो कहते हैं ना अहले बैत को भी मानते हैं, जब कोई भी कहे तो समझ आया करो। तवज्जो फरमाइएगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अहले बैत को हम भी मानते हैं, हम तो कहते हैं हम अहले बैत ही को मानते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, भाई हम मानते ही अहले बैत को है, इसके अलावा तो हम किसी और को मानते ही नहीं। मौला आपको सलामत रखे, इसलिए कि हमें सब कुछ दिया ही अहले बैत ने है। हमने तो खुदा भी इसलिए माना है अहले बैत ने दिया है। बोलो यार मौला सलामत रखे। देखिए हमें क्या पता था खुदा कौन है, हमें पता था खुदा कौन है। तवज्जो फरमाइएगा, लोगों से पूछो ना कि खुदा को आपने, अच्छा किसी ने खुदा देखा है? किसी ने नहीं देखा। मौलवी साहब से पूछिएगा, ये जितने बड़े बड़े मुफ्ती बैठ के बातें करते हैं तौहीद पे, इनसे पूछिएगा खुदा को कैसे माना है, तो कहते हैं हमने खुदा को ऐसे माना है, हवाओं के चलने से माना है। तवज्जो फरमाइएगा, मौला आपको सलामत रखे। यानी हवाओं के चलने से माना है कि खुदा है, समंदर की रवानी से माना है कि खुदा है, बादलों के गरजने से माना है कि खुदा है। यही कहते हैं ना लोग यही कहते हैं कि तुमने खुदा देखा नहीं तो खुदा को मानते कैसे हो। तवज्जो फरमाइएगा, का इसलिए मानते हैं कि हमें पता है कि हवाओं का चलना बता रहा है कि खुदा है, बादलों का उड़ना बता रहा है कि खुदा है, बारिश का होना बता रहा है कि खुदा है, समंदर की रवानी बता रही है कि खुदा है। मैंने कभी देखो ये हवा खुद नहीं चलती, फरिश्ते हैं जो हवा को चलाते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, वह ये फरिश्ते, हवा खुद नहीं चलती है, फरिश्ते हैं जो हवा को चलाते हैं। ये बादल खुद अपना रुख नहीं मोड़ते, फरिश्ते हैं जो बादलों का रुख मोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, जो फरिश्ते बादलों का रुख मोड़ते हैं, जो फरिश्ते हवाओं को चलाते हैं, वो अली के दर पे आकर कहते हैं मिस्कीन हूं मुझे खाना चाहिए, यतीम हूं मुझे खाना चाहिए। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को सलामत रखे। अली, मौला आपको सलामत रखे, वो अली के दरवाजे पर आकर कहते हैं मिस्कीन हूं, यतीम हूं, असीर हूं, मुझे खाना चाहिए। तो हमने खुदा को, तवज्जो फरमाइएगा, हमने, मैं जुमला कहने जा रहा हूं मेरा साथ दीजिएगा, हमने मुबारक भाई खुदाओं को हवा के चलने से नहीं पहचाना, हमने खुदा को समंदर की रवानी से नहीं पहचाना, हमने खुदा को बारिश के बरसने से नहीं पहचाना। हमने तो उस वक्त खुदा को पहचाना जब अली ने अजान सुनी, मुसल्ला इबादत में खड़े होके अली ने कहा अल्लाह अकबर। हमने पहचाना कि कोई अल्लाह है जिसे अली सजदा कर रहा है। आपको सलामत रखे, हमने तो अली के सजदे, मौला सलामत, मौला सलामत रखे। हमने अली, हमने अली के सजदों से पहचाना है, हमने अली की तकबीर से पहचाना है। तवज्जो फरमाइएगा, हमने अली की इबादत से पहचाना है कि कोई खुदा है जिसका अली सजदा कर रहे हैं, कोई खुदा है जिसका 14 सजदा कर रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने हमें अजीम इमाम अता फरमाए। किसी ने असगर दर से पूछा था, मौलाना असगर दर सुन्नियों के मौलवी हमारे नहीं हैं, और आजकल तो सुन्नी शिया मसला ही नहीं, सब अली अली कर रहे हैं। आजकल सुन्नी शिया मसला नहीं, सब एक हुए हैं। देखिए ये भी खुदा का करम है कि ये खुशी भी अल्लाह ने हमारे गोद में डाली है। तवज्जो फरमाएगा, ये खुशी ठीक है बड़ा नुकसान हो गया हमारा, ठीक है बहुत बड़ी शहादत हो गई आयतुल्लाह खामनाई की, लेकिन एक मौका हमें जरूर मिला है कि अब भी मुसलमानों को मुत्तहिद किया है तो तशय्यो ने किया है।
توجہ فرمائیے گا، اب بھی اگر متحد کیا ہے تو وہ تشیع نے کیا ہے، یعنی کربلا کے بعد اگر امت مسلمہ متحد نظر آ رہی ہے تو یہی دور ہے کہ اب شیعہ بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اب سنی بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، چونکہ اپنے مشترکہ دشمن کو پہچان گئے ہیں۔ توجہ فرمائے گا، شیعوں کو بھی پتا ہے کہ اسلام کا دشمن کون ہے، سنیوں کو بھی پتا ہے کہ اسلام کا دشمن کون ہے۔ مٹھی بھر لوگ ہیں جو اپنے جو ہے طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی ان کا قصور نہیں، نطفے کا قصور ہے۔ فرمائیے گا ان کو چھوڑ دیجئے، مولا آپ کو سلامت رکھیے۔ مٹھی بھر لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو جانے دیجئے گا، مگر اکثریت یہی بتا رہی ہے ہر جگہ سے۔ کل جمعہ کا دن ہے، اہل سنت برادران نے اعلان کیا ہے کہ کل اہل سنت ریلی نکالیں گے اور خامنہئی کی شہادت پہ جو ہے انشاءاللہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے، دنیا کو بتائیں گے۔ اب دنیا مان رہی ہے عزیزان محترم، تو مسئلہ شیعہ سنی کا اب رہا ہی نہیں ہے، اب سب مسلمان ہیں اور سب جو عزیزان محترم توحید کے ختم ہو گئے، سب اہل بیت کے۔ جی ہمارے علماء نے ہمیں دیا ہے نا، جی علماء کا احترام کیا کریں گے، سب کچھ ہمارے علماء نے دیا ہے، بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیسے امام عطا فرمائے۔ مولانا اصغر در سے کسی نے سوال کیا، یہ بتائیں، یہی بات چل رہی تھی نا، مولانا اصغر در سے کسی نے کہا مولانا یہ بتائیں اگر علی نماز نہ پڑھتے تو کیا ہوتے؟ سوچ رہے ہیں یار، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دو جملے تھے، میں نام نہیں لوں گا۔ سرکار اصغر در سے سنی عالم ہے، ان سے پوچھا کہ اگر فلاں بندہ نماز نہ پڑھتا تو کیا ہوتا؟ کسی کا نام لیا۔ فلاں بندہ نماز نہ پڑھتا تو کیا ہوتا؟ اگر علی نماز نہ پڑھتے تو کیا ہوتے؟ فلاں کا نام لے کے اصغر درس نے کہا اگر وہ نہ پڑھتا نماز تو کافر ہوتا، علی سجدہ نہ کرتا تو خدا ہوتا۔ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت۔ بھئی فلاں بندہ اگر نماز نہ پڑھتا تو کافر ہوتا، علی سجدہ نہ کرتے تو خدا ہوتے۔ علی نے سجدے کر کے بتایا ہے میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائے گا، ہمیں یہ توحید علی نے بچائی ہے عزیزان محترم، امیر المومنین نے توحید بچائی ہے، سجدے کر کر کے بتائے ہے۔ لوگ تو بندے اس لیے مار رہے تھے کہ مجھے خدا مانو، تھکنا نہیں یار، روزے کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی لوگ بندے کیوں مار رہے تھے؟ اس لیے مار رہے تھے نا کہ مجھے خدا مانو۔ شداد نے بندے کیوں مارے ہیں؟ خدا مانو۔ فرعون نے بچے قتل کیوں کی ہیں؟ مجھے خدا مانو۔ نمرود نے بچے کیوں مرائے ہیں؟ مجھے خدا مانو۔ ان تینوں نے بندے اس لیے مرائے ہیں کہ مجھے خدا مانو۔ علی نے اس لیے مارے ہیں کہ مجھے خدا نہ مانو۔ آپ کو سلامت رکھے یا علی۔ بھئی ہر کوئی اس لیے مار رہا ہے کہ مجھے خدا مانا جائے، علی اس لیے مسیر کو مار رہا ہے کہ مجھے خدا نہ مانا جائے، کہ میں خدا نہیں ہوں، میں عبد خدا ہوں۔ توجہ فرمائے گا، میں اللہ نہیں ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندگی بتانے آیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں امام عطا فرمائے، اللہ کے بنائے ہوئے امام بھی ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ توجہ فرمائے گا، مقابلہ نہیں چلنا چاہیے، مقابلہ نہیں چلنا چاہیے، مقابلہ ہو نہیں سکتا، مقابلہ ہو نہیں سکتا ہے، نوکر اور سردار کا مقابلہ ہو نہیں سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بھئی سردار اور نوکر کا نوکر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ آپ مقابلے میں بے شک گاڑیوں پہ لکھتے رہے، نہیں توجہ نہیں فرما رہے۔ بھئی ہم نے لکھا نا گاڑی پہ میں نوکر غازی دا، ایویں گل ہے نا جی، اساں لکھیا نا گڈیاں تے میں نوکر غازی دا، انہاں لکھیا میں نوکر صحابہ دا، ایویں گل لکھو جی، اچھی گل ہے۔ قبلہ ریاض صاحب دا جملہ ہے جی، انہاں بڑا خوبصورت جملہ آکھے جی، انہاں فرمایا ہے کہ جدن اساں لکھے نا گڈیاں تے میں نوکر غازی دا، انہاں لکھے میں نوکر صحابہ دا، وہ قبلہ پہ فرمیندے انہاں کہ تیری مت ماری گئی، نوکر بھی بنی ہے تو نوکراں دا بنے، سرداراں دا نہیں بڑا۔ نوکر بنے تو نوکراں دا بنے، سرداراں دا نوکر بن، جنہاں دے در تے صحابی بھی نوکر ہیں۔ توجہ فرمائے گا، صحابہ بھی جس در دا نوکر آکھنا، نوکر صدمامنا فخر سمجھ نہیں میں گل ہے نہیں، میں اپنی طرف ضرورت تھوڑی آدھا بیٹھا، حدیث دی میرے پیچھے سپورٹ ہے، تا بھی آدھا کہ صحابی بھی چاہندن اس کو اپنا نوکر چ سڈن، ساکو اپنا غلام چ سڈن، نہیں میں گل ہے نا۔
भाई मैं सपोर्ट मैं अर्ज कर देना बस टाइम थोड़ा सा उसी में चाहना मेरे नाल टुरो भाई अगर इवें गल ना होवे अली दे पुत्रा एक सहाबी दे पुत्रा को आख्या वाणियो साडे नौकर दा पुत्रा इवें गल ना जी इवें आख्या ना जी एक सहाबी दे पुत्र को आख्या ने जा जा तू सारे नौकर दा पुत्र नहीं बच्चों बड़ा बुरा लगा बड़ा बुरा लगा कि अज अली दे पुत्र सागो नौकर दा पुत्र चा आखा है दौड़ते हुए रोंदे हुए अब्बे दे कोल आए बाबा अज अली दे पुत्र सागो नौकर सदा नौकर दा पुत्र आखा है पुत्रा बुरा मनाया है प्यो बुरा नहीं मनाया उन्हें के जल्दी करो कागज सलम चा के बनो इनके कोल लिखवा के ले आओ इन्ना नौकर भी मन घिदा तो बड़ी गल है तवज्जो जी भाई ना अगर नौकर भी मन घिदा तो यह भी बड़ी गल है तवज्जो कागज कलम चाह के अपनी जरूरत हो तो कागज भी देन कलम भी देन कागज कलम चाह के उठाइन सरकार हसन मुश्तबा नाने दी कबर ते पहुंचन सहाबी दे पुत्र कागज कलम चाह के जुमला गौर नाल सुनाए कागज कलम चाह के पहुंच गए सरकार तुसा थोड़ी देर पहले आखे ना नौकर दा पुत्र ये सरकार कागज में एक कलम में लिखते रसीद बनाते रहो चा कि तुसा तुम्हारे नौकर हैं हसन ने कलम गिदा है कागज गिदे नाने दी कबर ते रखया दे नाना जिन्ना तक मंगन दे बावजूद नहीं दिता बिन मंगे घिना है तवज्जो फरमाए सो मौला सलामत रखे तो नौकर होना फख्र की बात है सहाबा भी फख्र करते हैं कि ये घराना हमें अपना नौकर कहे दे तवज्जो फरमाएगा हमने लिखा गाड़ियों पे अली वारिस तवज्जो है या कोई ना क्या लिखा जी गाड़ियां ते इन्ना क्या लिखे है अल्लाह वारिस असा लिखे अली वारिस इन्ना लिखे है अल्लाह वारिस मैं के मौलवी साहब असा बंदे दा ना लिखे तेरे कोल कोई बंदा है तो उनदा ना लिखना असा दा बंदे दा ना लिखे असा खुदा नहीं लिखा असा अली दा ना लिखे ते अली बंदे दा ना है आबद दा ना है बंदे दे मुकाबले च बंदे होंदे न खुदा नहीं होंदा तो मैं सा बंदा लिखा है तो खुदा लिख के दसना चाहता है विचों विचों तू भी जानदा है अली दा मुकाबला करना बंदियां दा काम नहीं अल्लाह दा है विचों विचों तैनू भी पता है तवज्जो फरमाओ हां अंदरों तू भी जानदा है कि अली दे मुकाबले करना साडे बंदियां दा काम नहीं तो अल्लाह सानू केड़े क्यों जी इमाम अता फरमाए जी हाँ अल्लाह अपने बनाए हुए इमाम अता फरमाए जिन्हां दा नौकर सदावना सहाबा भी फख्र समझदे जी कल इंशाअल्लाह सहाबा दा तज़किरा शुरू हो सी एक सहाबी दा ते वक्त ना लवाए मैं भी वक्त ना लासा इंशाअल्लाह गुजारिशात हुसैन ये 2 दिन मुख्तस कीते हैं असा सरकार हसन नाल चूंकि सरकार दे अयामिन ते साडा हर काम हर खुशी हर गम इन्हां दे नाल है ना जी तवज्जो फरमाओ बेशक असा कल मसाइब पढ़े ता भी हसन दे पढ़े और फजाइल भी हसन मुज्तबा दे आज भी फजाइल सरकार हसन देन ता मसाइब भी इसी घराने दे इंशाअल्लाह परसों साल बाद पढ़ो मिलके बाबा ज़ैबल मौला सलामत रखे सरकार हसन मुज्तबा मौला सलामत रखे अल्लाह हमें कैसे अल्लाह ने इमाम अता फरमाई औकामा औकादा खड़े हों तो भी इमाम है बैठे हों तो भी इमाम है हमारे इमाम वो है कि जिनसे लोगों ने मसले पूछे हैं इन्होंने किसी से नहीं पूछा है इनके दरवाजे पे आए हैं ये किसी के दरवाजे पे नहीं गए हैं तवज्जो फरमाइए सो इनसे पूछने लोग आए हैं ये किसी के दरवाजे पे पूछने मसला पूछने नहीं गए हैं इन्हीं का दावा है अजीजों इन्हीं का दावा है ये बैठे होते हैं मिंबर पे तो कह रहे होते हैं सलूनी सलूनी कबलन तब के दोनी पूछो पूछो जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं पूछो पूछो जो पूछना चाहते हो यही है ना दावा किसका दावा है जी घबरा गए हो यार अली दना चाणल घबरा गए हो तो जन्नत कीमे में सो दरवाजा बगैर अली आके खुलना ही नहीं सलवात पढ़ो दरी औला सलामत रखे देखो अगर इमें हौले हौले ना की दो तो मलंग पहले टोरवे सन जन्नत तो सब पीछा रह गए ऊंचा ना चाहता करो शर्मिंदा ना होया करो जी अली दा ना है ना ऊंचा ऊंचा ना चाहता करो मौला तक सलामत रखे एक सलवात पढ़ो मिलके बाबा ज़ैबल लोग इनके दरवाजे पे पूछने आए हैं ये नहीं पूछने गए सलूनी सलूनी काबलन तब के दुनिया किसका किसका मौला मुत्तखियान का है ना जी
جب ہم کہتے تھے نا، حیدر شاہ جی جملہ سن لیجئے گا، دل میں جگہ دیجئے گا، بن جائے تو کلپ بنا لیجئے گا اس کا، یہ جملہ جو اب کہنے جا رہا ہوں بنا لیجئے گا، مولا سلامت رکھے، توجہ فرمے سو جی، توجہ ہے نا جی، اساں جدن آدھے آسے نا جی، امیر المومنین منبر تے بہ کے آدن سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے. اچھا لوگ بڑے بد نصیب تھے. علی کہتے تھے مجھ سے پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. لوگ پوچھتے تھے پگڑی کے بل کتنا ہے. توجہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں پگڑی کے بل کتنا ہے. لوگ پوچھتے تھے داڑھی کے بال کتنا ہے. ہاں انگریزوں نے جب علی کا یہ جملہ پڑھا تو وہ کہتے تھے کاش ہم ہوتے ہم پوچھتے علی آسمان کے راستے بتاتے ہمیں. توجہ فرمے سو. لیکن مولوی اب اس دور میں جملہ مجھے عرض کرنا تھا، مولوی آج اس دور میں بھی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو اور فوراً علی بتا دیتے ہیں، فوراً علی بتا دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس نے ایسا ایسا ترقی کی، آج کمپیوٹر کا دور آ گیا. وہی مولوی کمپیوٹر کھولتا ہے، اے آئی کو سامنے رکھتا ہے اور پوچھتا ہے، وہاں سے جواب مل جاتا ہے. توجہ کیجئے گا مولا آپ کو سلامت رکھے. آج مولوی کہتے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں آ رہا تو اے آئی سے پوچھ لو، اے آئی سے پوچھ لو. اور دنیا والوں تم اے آئی کو مان گئے ہو، ہم تو اے ایل آئی سے پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت، مولا سلامت. بھائی تمہارے پاس اے آئی آئی ہے ابھی، وہ بھی مصنوعی، ہمارے پاس تو اے ایل آئی ہے. اے ایل آئی تو کب سے ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہی تھی جو پوچھنا ہے پوچھو. تمہارے پاس بندوں کی بنائی ہوئی ہے، ہمارے پاس اللہ کی بنائی. اللہ سلامت رکھے جی. سلوات پڑھو مل کے بابا سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو ہمارے ائمہ نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا ہے، ان سے پوچھا گیا. انہوں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا ہے. سرکار حسن مجتبیٰ، توجہ فرمائیے گا، حسن چونکہ موضوع سرکار حسن مجتبیٰ ہے، سرکار حسن مجتبیٰ منبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سرکار کے سامنے معراج کا واقعہ آیا. سرکار نے معراج بیان کی. سرکار کہتے رہے، کہنے لگ گئے. سرکار نے فرمایا اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، چاہوں تو دن کو رات میں بدل دوں، رات کو دن میں بدل دوں. توجہ کیجئے گا. چاہوں تو دن کو رات میں بدل دوں، رات کو دن میں بدل دوں، صبح کو شام میں، شام کو دن صبح میں بدل دوں. یہ ہمارے اختیار میں ہے. اور اس کے بعد سرکار حسن مجتبیٰ نے فرمایا جب میرے نانا معراج پہ گئے تو بڑی طولانی رات تھی، 18,000 سال کی رات تھی. جب میرے نانا واپس آئے تو دیکھا کہ جو کنڈی دروازے کی تھی وہ بھی ہل رہی تھی، جو وضو کیا تھا وہ پانی بھی چل رہا تھا. یہ کہنا تھا ایک منافق کھڑا ہو گیا. دیکھ کر کہتے حسن یہ بس آپ ایسے ہی ہوا میں تیر چلاتے رہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی لمبی رات ہو، واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی ہو، پانی بھی چل رہا ہو. حسن کو جلال آ گیا. دیکھ کر کہتے چلی جا، عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے. جزاک اللہ. بے شمار. اللہم صلی علی. مولا سلامت رکھے. اتنی لمبی دیر نعرے لگائیں گے مجھے بات بھول جائے گی کہ میں نے کہنا کیا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم جناب سرکار حسن مجتبیٰ نے فرمایا چلی جایا، عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اس گھر والوں کو یہ اچھا لگتا ہی نہیں عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ جائے. توجہ فرمائیے گا. بھائی کئی عورتیں ایسی ہیں جو مجمع میں آئی ہیں تو حسن نے گھر بھجوائی ہے. سلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلند. آپ کو سلامت رکھے. سرکار نے فرمایا عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ یہ جلدی سے باہر نکلا. وہاں سے جلدی سے بڑا یہ واقعہ علامہ غلام حسین نعیمی نے نعیم الابرار میں لکھا ہے. بات دور تک جائے گی، دور سے لوگ سن رہے ہیں تو میں حوالہ بھی دے رہا ہوں. مولانا غلام حسین نعیمی نے اپنی کتاب نعیم الابرار میں لکھا ہے اور وہاں بھی 6-7 حوالے انہوں نے اور بھی دیے ہیں جو اور بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. تو یہ وہاں گھر سے باہر نکلا. گھر سے باہر بغض علی دل میں تھا نا، بغض علی دل میں تھا. یہ گھر سے باہر نکلا، وہاں سے دربار سے باہر آیا. راستے میں دیکھا بندہ مچھلی بیچ رہا ہے. اس نے وہاں سے مچھلی خریدی، گھر آ کے بیوی کو دی مچھلی. کہا یہ مچھلی پکاؤ، چھلکا اتارو، میں غسل کر کے آ رہا.
توجہ فرمائے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں جا رہا ہوں، دیکھیں علی کے دشمن پہ کیسے ہوتی ہے لعنت، کیسے برستی ہے، ویسے ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں غسل کر کے آ رہا ہوں، گیا غسل کرنے نہر پہ یا نہر یا دریا جو بھی تھا، نہانے کے لیے کپڑے باہر اتارے، اندر گیا، دوسرے کنارے پہ نکلا، بھائی ڈبکی لگائی تو تھا، نکلا وہاں سے نکلا تو تھا نہیں تھی۔ توجہ فرمائے گا، پورا واقعہ وہاں پر موجود ہے۔ اس طرف جو ہے کوئی چروا بکریاں چرا رہا تھا، اس کے پاس گئی، شادی ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، بہرحال جو ان تکلیف مصائب سے گزری وہ ان کا مسئلہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد، کافی عرصہ گزر جانے کے بعد، پھر اسی دریا کے کنارے آ کر غسل کی نیت سے ڈبکی لگائی، دوسرے کنارے نکلی تو واپس اپنی اصلی کنڈیشن میں، وہاں سے جلدی جلدی اس نے اپنے کپڑے پہنے اور بھاگتا ہوا، اتنا دیر ہو گئی، اتنا وقت گزر گیا، یہ تو صرف اسی کو پتا ہے، بھاگتا ہوا گھر آیا کہ جاؤں دیکھوں تو صحیح گھر کی حالت کیا، اب تو گھر ہی ختم ہو گیا ہوگا۔ جب گھر گیا تو دیکھا بیوی ابھی مچھلی کا چھلکا اتار رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ابھی چھلکا اتار رہی ہے۔ دیکھ کر کہتے کتنا ٹائم ہو گیا ہے تمہیں چھلکا اتارے؟ کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ابھی تو دے کر گئے ہو، ابھی تو دے کر گئے ہو، ابھی تو دے کر گئے ہو۔ اسے تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگی۔ اس نے کہا چونکہ میں نے امام کے فرمان کی دشمنی کی ہے، جاؤں دیکھوں تو صحیح مولا جو ارشاد فرما رہے تھے۔ بھاگتا ہوا آیا کہ جا کے علی کے بیٹے سے معافی مانگو۔ جیسے دربار میں پہنچا تو سنا علی کا بیٹا خطبہ دے رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے معراج کی رات بڑی تھی، ہم چاہیں تو دن کو رات میں بدل دے، رات کو دن میں بدل دے۔ توجہ فرمائے گا، یہ جا کے مجمع میں بیٹھنے لگا، حسن نے خطبہ روکا، دیکھ کر کہتے ہیں اب تو تمہیں یقین آ گیا، اور آپ کو سلامت رکھے، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہے کہ معراج کی رات اتنی بڑی کیوں تھی۔ لیکن یہ مرد واپس بن تو گیا، جملہ یہ کرنا تھا مجھے آپ کی خدمت میں عرض، یہ مرد تو بن گیا، توجہ فرمائیے گا، لیکن اس کی چال ڈھال وہی رہی۔ توجہ فرمائیے گا، مرد تو بن گیا لیکن چال ڈھال وہی عورتوں والی۔ کسی نے حسن مجتبی سے پوچھا سرکار جب اپنی پوزیشن میں آیا ہے تو چال ڈھال میں فرق کیوں نہیں آیا؟ کہ اسی چال میں رہے گا تاکہ جس گلی سے گزرے پتہ چل جائے علی کے دشمن ایسے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو سلام، جس گلی سے گزرے پتہ چل جائے علی کا دشمن ایسے ہوتا ہے۔ سلامت پڑھیے گا مل کے بابا، مولا آپ کو سلامت۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں کیسے امام عطا فرمائے؟ اللہ نے جو ہمیں امام عطا فرمائے ہیں وہ عالم علم کل ہیں۔ توجہ فرمائے گا، انہوں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا ہے، ان سے بڑا نہ کوئی سخی ہے، ان سے بڑا نہ کوئی کریم ہے۔ سرکار حسن کا لقب ہے کریم اہل بیت، جانتے ہیں جی کریم اہل بیت، سرکار حسن کا لقب۔ اتنے بڑے سخی تھے حسن کہ حسن کے نام پہ لوگ دکانوں سے جا کے شاپنگ کرتے تھے نا، کچھ چیز خرید و فروخت اس زمانے کی جو ہوگی، خرید و فروخت کرتے تھے اور کہتے تھے ہم لے رہے ہیں اور یہ پیسے جو ہے حسن ادا کر دیں گے، تو دکاندار دے دیتے تھے، انہیں پتا تھا حسن کا نام لیا ہے تو مل جائے گا۔ توجہ فرمائے گا، یہ جناب حسن کی کریمی تھی۔ اور 14 میں یعنی اس گھرانے میں لقب جو ہے کریم اہل بیت حسن مجتبی کا ہے۔ نہیں بات واضح کرنی پڑے گی۔ ایک پورا گھر ہو ان پڑھوں کا، ایک گھر میں سارے ان پڑھوں اور ایک بچہ میٹرک کر جائے نا، ہر کوئی کہتا ہے یہی پڑھا لکھا، یعنی فیملی میں پڑھا لکھا وہی کہلائے گا نا، سارے ان پڑھ ہیں۔ لیکن پوری فیملی میٹرک پاس ہو اور ایک بچہ بی اے کر لے تو اس کا نام بنانا آسان ہو گیا، اس لیے کہ اس نے بی اے کیا ہے تو سب میں گریجویٹ وہی ہے، پڑھا لکھا وہی ہے۔ ساری فیملی بی اے ہو اور ایک ایم اے کر لے تو پڑھا لکھا وہی کہلائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ ساری فیملی جو ہے بی اے پاس ہو، ایک ایم اے کرے تو وہی پڑھا لکھا، لیکن پورے گھر میں ہر بندہ ہی پی ایچ ڈی ہو۔ توجہ فرمائیے گا، ہر کسی کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو تو وہاں اپنا نام بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ حسن کہاں کریم اہل بیت ہیں، جہاں علی جیسا سخی پہلے سے موجود ہے، محمد جیسا سخی پہلے سے موجود ہے، فاطمہ جیسی سخی عورت پہلے سے موجود ہے، حسین جیسا سخی پہلے سے موجود ہے، یہ سارے سخی ہیں، حسن کریم ہے۔ آپ کو سلام، اللہ سلامت رکھے، یہ سارے سخی ہیں، حسن کریم ہے۔ دیکھیں ایک لعیم ہوتا ہے،
ایک سخی ہوتا ہے، ایک کریم ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. لعیم کون ہوتا ہے جی؟ لعیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھاتا ہوا دیکھ سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، لیکن نہ کبھی اچھے کپڑے خود پہنے اور نہ کسی کے پہنے ہوئے اچھے لگتے. خود بھی پیسے دیے اللہ نے، خود اپنے لیے گاڑی نہیں خریدتا اور کسی کی خریدی ہوئی بھی اچھی نہیں لگتی. یہ ہوتا ہے لعیم. یہ خطرناک بندہ ہے. یہ سب سے جو ہے گھٹیا ڈگری جو ہے بجائے. اس سے بہتر ڈگری، بہت اعلیٰ ڈگری کیا ہے؟ سخی، سخاوت. اچھی بات ہے. سخی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے دیا ہے خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. یعنی اللہ نے جو بھی دیا ہے خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو کھلا کے بھی خوش ہو رہا ہے. یہ سخی ہے. یہ اس سے بہت اچھی ڈگری ہے. سخی سے بھی بڑی ڈگری ہے کریم. کریم کسے کہتے ہیں؟ سخی کہتے ہیں خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. کریم کہتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. توجہ فرمائیے گا. بھائی خود نہ کھائے، ضرورت تو ہے لیکن خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے. بھئی ایسا ہی ہوا تھا نا دروازے پہ جب مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے 3 دن تک ملک آتا رہا. اس وقت 5 کو تو روزہ تھا نا، سارا دن روزے سے رہے، خود بھوک لگی ہوئی ہے لیکن دروازے پہ مسکین آیا، خود نہیں کھایا، اس کو کھلا دیا. اسی کو کریم کہتے ہیں کہ خود ضرورت ہو مگر خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، وہ کریم ہوتا ہے. سرکار حسن مجتبی کریم تھے، سخی تھے، کریم تھے. حسن کی سخاوت کے بڑے ڈنکے تھے، دور دور تک لوگوں کو پتا تھا. اچھا ہمارے درمیان کس چیز کے مقابلے ہوتے ہیں؟ ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں، فیملیوں میں، خاندانوں میں مقابلے ہوتے ہیں گھر کس کا بڑا ہے. ایسا ہی ہے نا جی. اس کا بنگلہ 1000 گز پہ ہے تو ہمارا 2000 گز پہ ہونا چاہیے. یہ مقابلے. اس کی گاڑی جو ہے کرولا ہے تو ہمارے پاس لینڈ کروزر ہونی چاہیے. یعنی ہمارے ہاں مقابلے اس بات کے ہوتے ہیں. پتہ ہے ہاشمیوں کس چیز پہ مقابلے ہوتے تھے؟ جناب عبداللہ، جناب حسن، جناب حسین، ان کے درمیان کس چیز کے مقابلے ہوتے تھے؟ یہ مقابلہ نہیں ہوتا تھا گھر کس کا بڑا ہے، مقابلہ یہ ہوتا تھا سخی کون بڑا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ مقابلے ہوتے تھے جو دیتا بہت زیادہ کون ہے، بھر بھر کے دیتے تھے. جو بھی آتا تھا دروازے پہ پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا تھا. جملہ پرانا ہے، عرض کر دیتا ہوں آپ کے خدمت میں. کوئی بندہ حاتم طئی کی تعریف کر رہا تھا، علی کا چاہنے والا بھی سن رہا تھا. کوئی بندہ کہہ رہا تھا حاتم طئی بڑا سخی ہے. کیسے بڑا سخی ہے؟ 40 دروازوں سے خیرات دیتا ہے، اس دروازے سے، اس دروازے سے، اس دروازے سے، اس دروازے سے. 40 سے مانگتے چلے جاؤ، کسی دروازے سے منع نہیں ہوتا. وہاں سے تو لیا، یہاں کیوں آئے ہو؟ نہیں، وہاں سے بھی لیتا ہے، وہاں سے بھی لیتا ہے، 40 دروازوں سے لیتا ہے. بڑا سخی ہے حاتم. علی کا ملنگ سن رہا تھا، دیکھ کر کہتے نہیں، حاتم سے بڑا سخی علی ہے. توجہ فرمائیے گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ حاتم تو 40 دروازوں سے دیتا ہے. ملنگ دیکھ کر کہتا ہے یہی تو فرق ہے حاتم کی سخاوت اور علی کی سخاوت میں، کہ حاتم کے 40 دروازوں سے مانگنے کے بعد اگلے دن بھکاری پھر مانگ رہا ہوتا ہے. علی جسے ایک دروازے سے دیتا ہے پھر نسلوں کو نہیں مانگنا پڑتا. سلامت رہی. یا علی، یا علی. ہاں جب علی دے دیتے ہیں، بھئی ایسا ہی ہے نا، جب علی دیتے ہیں تو پھر مانگنا نہیں پڑتا. اور ایسا ہی ہے عزیزان محترم. کیا مانگنے؟ روٹی مانگنے آیا تھا نا. جب علی جا رہے تھے قطار لے کے، مانگنے تو روٹی آیا تھا. علی نے کہا کمبر روٹی دے دو. کمبر نے کہا مولا روٹی اونٹ پہ. علی نے کہا اونٹ دے دو. توجہ فرمائے گا. مولا اونٹ قطار میں. علی نے کہا قطار دے دو. توجہ فرمائیے گا. بھئی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کمبر نے مہار کھول دی، چھوڑ دی کہ اگر میں نے کہا مہار میرے ہاتھ میں ہے علی یہ نہ کہ تو بھی ساتھ چلا جا. آج علی کی سخاوت جلال میں. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو سخاوت کے مقابلے ہوتے تھے اس گھر میں. تو جن کا باپ اتنا بڑا سخی ہے، بیٹا کتنا بڑا سخی ہوگا. بڑے چرچے تھے جناب حسن مجتبی کی سخاوت کے. تو حقیر شام کو بھی شوق ہوا میں بھی سخاوت کروں. حقیر سمجھے ہیں جی، میں امیر نہیں کہتا، امیر تو صرف علی ہے. توجہ فرمائیے گا. امیر المومنین صرف علی ہے. ہاں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں حقیر شام. کچھ لوگ فقیر بھی کہہ دیتے ہیں. نہ کہا کرو فقیر. فقیر ہونا تو بڑا درجہ ہے. توجہ فرمائیے گا. فقیر ہونا بڑا مقام ہے. یہ مانگنے والے جو بھکاری پھر رہے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہیں، یہ بھکاری ہیں. فقیر ہونا بڑا مقام ہے. توجہ فرمائیے گا.
अल्लाह हम सबको मुझ समेत हमें फकीर बनाए, भिखारी ना बनाए। हाँ, फकीर बनने की दुआ मांगा करो। हम सब फकीर हैं और अल्लाह करे फकीर बने। फकीर में और भिखारी में बड़ा फर्क होता है, तवज्जो फरमाइएगा। फकीर में और भिखारी में बड़ा फर्क होता है। जिसे जमाना ठोकर मार दे उसे भिखारी कहते हैं, जो जमाने को ठोकर मार दे उसे फकीर कहते। मौला सलामत रखे। तो फकीर होना कोई ऐब नहीं है, फकीर होना अच्छी बात है। फकीर, इस दर का फकीर कौन है? अली के दर का फकीर सलमान है, अली के दर का फकीर मिकदाद है, अली के दर का फकीर जो है कुमैल इब्न ज़ियाद है। सरकार मौला मुत्तकियान के घर के फकीर समझिएगा बिलाल इस घर का फकीर है, इस घर के फकीर ये हस्ती हैं अजीज़ान मोहतरम। तो फकीर होना बुरी बात नहीं, दुआ मांगे अल्लाह भिखारी होने से बचाए। लोग भिखारी ज्यादा नजर आते हैं, फकीर कम नजर आते हैं। मौला आपको सलामत रखे। तो अजीज़ान मोहतरम, सरकार हसन मुज्तबा की सखावत के बड़े चर्चे थे। शाम वाले को शौक हुआ कि मेरी भी सखावत का चर्चा बन जाए, तवज्जो फरमाइएगा, बहुत चर्चा बन जाए। इसने सरकार हसन को बुलाया, तवज्जो फरमाइएगा, हसन को बुलाया और कहा कि देखो मैं भी कितना बड़ा सखी हूँ, ये बैतुल माल से बहुत सारा माल लेकर आ गया, लोगों को बुलाता गया और सबको देता चला गया। सुबह से लेकर दोपहर तक यही होता रहा, भर भर के दूसरों को देता रहा। लेकिन सरकार हसन मुज्तबा न गए तो बाद में सरकार हसन को बुलाया गया मसलियतन। इमाम जाते हैं तो मसलियतन जाते हैं, सरकार मसलियतन चले गए। जब जाने लगे सरकार हसन मुज्तबा इधर बुलवाया, उधर दरबार में ऐलान कर दिया कि जब हसन आए तो अपनी कुर्सी से नहीं उठना, तवज्जो फरमाइएगा, अपनी कुर्सी से नहीं उठना। और पर्दा हटाने वाले जो दरबान दरवाजे पे खड़े तो उनसे पर्दा नहीं हटाना ताकि हसन की तौहीन हो जाए। इधर बुला लिया, उधर तौहीन की कोशिश की, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। तवज्जो फरमाएगा, भाई फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मौला आपको सलामत रखे। लोग घटाना चाह रहा था, इधर अपने दरबारियों से कहा खबरदार जब हसन आए तो कोई कुर्सी से नहीं उठेगा, दरबानों से कहा पर्दा नहीं हटाएगा। इधर सरकार हसन तशरीफ लेकर गए, हवा का तेज झोंका चला, पर्दे खुद ब खुद हट गए। हसन मुज्तबा अंदर दाखिल हुए, जैसे दाखिल हुए कुर्सी पे बैठने वाला हर बंदा सबसे पहले शाम वाला खुद उठ के खड़ा हो गया। तवज्जो कीजिएगा, खुद पहले शाम वाला हकीर शाम खुद खड़ा हो गया, फिर कुर्सी पे बैठने वाला हर बंदा खड़ा हो गया। सरकार हसन मुज्तबा वहीं जाकर बैठे, उसी के साथ हकीर शाम के साथ जाकर बैठे। जब हसन चले गए, वाकई सुनाता हूं, जब हसन चले गए तो बाद में दरबारियों पे नाराज होने लगा शाम वाला कि मैंने तुम्हें कहा था कि उठना नहीं। और उन्होंने कहा सरकार सबसे पहले तो आप उठे हैं, सबसे पहले आप उठे हैं, तो आप क्यों उठे थे? उन्होंने कहा जब हसन आए हैं, हसन के आगे आगे मैंने देखा है कि कोई बड़ी अजीम कद्दो कामत वाला बंदा है जिसके हाथ में तलवार है। मेरी तरफ देखकर कहते खड़े हो के एहतराम कर वरना गर्दन उड़ा दूंगा। पता नहीं वो कौन था, पता नहीं वो कौन था जो कह रहा था खड़े होके एहतराम करो। हसन मुज्तबा आ रहे हैं, नहीं तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, नहीं तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इसने एहतराम यानी मजबूरी में करना पड़ा। सरकार हसन मुज्तबा वहां बैठे, ये इसने सारी सखावत जितनी करनी थी सारा दिन करता रहा। तवज्जो फरमाइएगा, सारा दिन करता रहा। जब हसन पहुंच गए तो इसने अपने लोगों से कहा ले आओ, जितना सारे दिन में सबको दिया है ना उतना अकेले हसन को दे दो। तवज्जो कीजिएगा, बस फदाइल का आखिरी जुमला है। सरकार हसन मुज्तबा के सामने सोने चांदी का ढेर लगा के रख दिया गया। सरकार हसन से फरमाने लगा ये शाम वाला हसन ले जाओ, ये हिंदा के बेटे की अता है। तवज्जो कीजिएगा, ले जाओ, ये हिंदा के बेटे की अता है। इधर सरकार हसन मुज्तबा उठे, आगे बढ़े, एक बंदे ने नालैन सीधी करके रख दी। तवज्जो कीजिएगा, एक बंदे ने जूते सीधे करके रखे। हसन ने अभी जूतों में पैर डाला ही था, उससे कहा ले जाओ, ये फातिमा के बेटे की अता है, ये सब ले जाओ।
मौला आपको सलामत रखे, ये सब ले जाओ, ये फातिमा के बेटे की अता है। शाम वाले की पेशानी पे पसीना आ गया, देख कर कहता है हसन ये क्या किया, इतनी दौलत आपने जूते सीधे करने वाले को दे दी है, एक आम मोची को इतनी कीमत तुमने, इतने सोने चांदी जवाहरात का ढेर दिया है। हसन ने फरमाया जब से आया हूं तो अपनी दौलत पे बड़ा नाज कर रहा है, जब से आया हूं तो अपनी दौलत पे नाज कर रहा है। अभी तूने नहीं कहा कि ये ले जाओ हिंदा के बेटे की अता है, मैं बताना चाहता हूं ये फातिमा के बेटे की अता है, ये फातिमा के बेटे की अता है। हसन फरमाते सुनो, जिस दौलत पे तू इतना नाज करता है, इतनी दौलत तो हम जूते सीने वालों को दे दिया करते। इतनी दौलत तो हम जूते सीने वालों को दे दिया करते हैं। इस दौलत का हमारे सामने कोई मयार नहीं है, इस दौलत की हमारे सामने कोई कदर मंजिलत नहीं है, इस दौलत को हम कुछ नहीं समझते हैं। तो अजीज़ा ने मोहतरम हसन मुज्तबा की सखावत के बड़े चर्चे थे। मैंने कहा कि हमारे हम मुकाबले होते हैं दौलत के, अहले बैत के घरों में मुकाबले होते थे सखावत के, शजाअत के शजा कौन है, साबिर कौन है, और बड़े बाअखलाक शख्सियत थे हसन मुज्तबा। नबी का अखलाक भी तो सुनते हैं ना, रहमतुल्लिल आलमीन का अखलाक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे तो लोग पत्थर मारते थे, कभी पत्थर किसी को उठा के वापस मेरे नबी ने नहीं फेंका। किसी गली से गुजरते हुए अगर किसी की छत से कोई कूड़ा किसी ने फेंका है तो नबी ने वापस कभी नहीं फेंका। जख्मी होके गिर जाते थे तो लोग आकर जनाब जिब्राइल आकर कहते थे, पत्थर हटाते थे, सरकार अगर आप कहें तो ये ताइफ की पहाड़ियाँ उठा के फेंकूँ, ये तबाह बर्बाद हो जाए। तो रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते नहीं जिब्राइल, मैंने तबाह करने नहीं आया हूँ, मैंने सीधी राह दिखाने आया हूँ। दुआ मांगते बार गए, रब मेरा अल्लाह ये मुझे नहीं जानते हैं, इन्हें मेरी मार्फत अता फरमा। ये अखलाक था मेरे नबी का, वही अखलाक था हसन मुज्तबा का। बस यही वाक्य सुनिए ताकि हमें पता चले कि इन हस्तियों के जितने बड़े सखी हैं उतने बड़े बाअखलाक हैं। दुश्मन को भी कभी सदा नहीं थी। शाम का रहने वाला एक बंदा आया मदीने, हसन मुज्तबा से पूछता कि आपका नाम क्या? सरकार ने फरमाया हसन। हसन नाम लेना था, इसके मुंह से गालियां निकलना शुरू। हसन की शान में गुस्ताखियां, सिर्फ हसन मौला की शान में नहीं, अली की शान में भी गुस्ताखी। बेटा अपनी गुस्ताखी बर्दाश्त करता है, बाप की नहीं करता। हसन ने सुना, वो गुस्ताखी करता रहा, जब थक गया ना, थक गया, हसन मुज्तबा ने फरमाया उतर जाओ, तुम शाम से आए हो ना, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरा बाबा कौन है। जीन से उतर आओ, मुसाफिर हो, थके हुए हो, प्यासे हो, मैं तुम्हें पानी पिलाऊं, भूखे हो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, सवारी थक गई है तो दूसरी सवारी का तमाम, चंद पहर आराम कर लो, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना। हैरान हो गया कि जिस हसन को मैं गालियाँ दे रहा हूँ, जिस हसन की शान में मैं गुस्ताखियाँ कर रहा हूँ, वो इतना करीम है। हसन इतना करीम है तो इसका बाबा कितना करीम होगा। जीन से उतरा तो सरकार के कदमों में गिर गया, मौला मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको समझा नहीं है, समझने में मैंने गलती कर दी। ऐसा ही है अज़ीज़ान मोहतरम, ये आइम्मा की सीरत यही है, किरदार यही है कि अगर कोई आपको बुरा भला कहता भी है ना, उसको बुरा भला ना कहो, अपने अखलाक से उसको अपना बनाओ, अपने अखलाक के ज़रिए उनके अंदर उनकी अखलाक को ठीक करो, अपने अखलाक के ज़रिए, ताकि उन्हें पता चले कि अहले बैत के चाहने वाले ऐसे होते हैं। कल मैंने सरकार हसन मुज्तबा के मसाइब पढ़े थे। जब आखिरी वक्त आया, सरकार ने वसीयत की, हुसैन मेरे बाद तो इमाम है, अब्बास जी मौला अब्बास तो मेरी बहनों की चादरों का मुहाफिज है, मेरी बहनों के पर्दों का ख्याल कर। और अपने बेटे का हाथ पकड़ के ना हुसैन के हाथों पे रखा। हुसैन जी मौला, हुसैन करबला में मैं नहीं हूँगा,
میری طرف سے یہ قربانی قبول کر لینا. بس حسن کی قربانی کا ذکر کرنا چاہوں گا. جب کربلا ہی ہے نا، وہی قاسم 13 برس کے تھے. ایک حسن نے تعویذ بھی اپنے قاسم کے بازو میں باندھا تھا. شیعوں، یہ عجیب تعویذ ہے، عجیب تعویذ ہے. ماں باپ بچوں کو تعویذ اس لیے باندھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بچ جائیں. یہ واحد تعویذ ہے جو باپ نے اس لیے باندھا ہے کہ میرا بیٹا قربان ہو جائے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. جس طرح باپ نے تیاری کی نا، بیٹے نے بھی اسی طرح. عزیزان محترم، زوجہ نے، جناب فروہ نے بھی تیار کیا ہے. امام کی محبت ڈالی ہے. حسین کا احترام قاسم کی نظر میں کتنا، اولاد امام حسین کا احترام جناب قاسم کی نظر میں کتنا. ایک رات جناب قاسم، آخری شب تھی، شب عاشور، جب مولا حسین نے کہا نا قاسم، عباس، اکبر، خیموں کا پہرا دو، پیچھے کھڑے ہو کر پہرا دو، کہیں پیچھے سے شامی شب خون نہ ماریں. تو جب پہرا دے رہے تھے نا، حسن اور سرکار عباس اور سرکار شہزادہ علی اکبر آمنے سامنے آئے نا، تو سرکار علی اکبر کہنے لگے، چچا کل جب صبح ہوگی نا، منصوبہ بندی ہو رہی ہے جنگ کی، کل جنگ ہونی ہے اور اس کے بعد ہم نے بچنا نہیں. تو جناب اکبر، شہزادہ علی اکبر حضرت عباس سے فرماتے ہیں، چچا کل مجھے پہلے جانے دیجئے گا، اس لیے کہ آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ نہیں جائیے گا. غازی سرکار فرماتے ہیں عباس، غازی سرکار فرماتے ہیں اکبر، میں پہلے جاؤں گا اس لیے کہ اکبر تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تو میرے حسین کی آنکھوں کا نور ہے. یہ دور کھڑے ہوئے قاسم سن رہے تھے، 13 برس کی عمر سن رہے تھے کہ چچا اور اکبر کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں. اکبر کہتے ہیں مجھے جانے دینا، چچا آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. غازی فرماتے ہیں اکبر میں جاؤں گا، آپ کے جانے سے مولا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. تیز قدم چلتے ہوئے قاسم قریب ہے، دونوں کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں چچا آپ نہ جانا، آپ کے جانے سے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی. اکبر آپ، بھائی اکبر آپ نہ جانا، آپ کے جانے سے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، مجھے جانے دیجیے گا، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی کسی کی، نہ کسی کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا. کہ جملہ سنا جناب سرکار حسین نے، تیز قدم چلتے ہوئے قریب آئے، قاسم کو سینے سے لگایا اور کہا قاسم یہ کس نے کہا ہے کہ تیرے جانے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. بس عزادارو مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. صبح عاشور آ گئی، کئی مرتبہ قاسم آئے، چچا مجھے اجازت دیجئے. ہر مرتبہ حسین فرماتے ہیں کیسے اجازت دوں، تو میرے حسن کی نشانی ہے. واپس آئے جناب قاسم، عزادارو ماتمیوں، جناب فروہ کے پاس ہے، اماں اجازت نہیں مل رہی. جناب فروہ کہتی ہے قاسم اپنا وعدہ یاد کرو، رات مجھے کیا کہہ رہے تھے، کل کیا رات آپ مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں اماں آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اجازت آپ دلانا، قربانی دینے میں جاؤں گا. اماں اب بھی میں وہی کہہ رہا ہوں، اجازت آپ دلائیں پھر میں جانوں اور فرات جانے. بس عزادار فروہ نے ہاتھ پکڑا، وہاں لے کر آئیں جا کر حسین بیٹھے تھے. ماں اور بیٹے کو آتا ہوا دیکھا نا حسین نے، غریب نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا حسین بڑا احترام کرتے تھے جناب فروہ کا، چونکہ بھائی کی بیوہ تھی، احترام تھا، بڑے بھائی کی بیوہ تھی. جیسی جناب فروہ آئی نا، حسین فرماتے ہیں عباس جلدی کرو کرسی لے آؤ، حسن کی بیوہ آ رہی ہے. جناب فروہ کہتی ہے مولا مجھے کرسیوں پہ نہیں بیٹھنا، میں سوالی بن کر آئی ہوں اور آج مجھے خالی واپس نہ لوٹانا. مولا فرماتے ہیں فروہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ مولا آئی اس لیے ہوں کہ میرے بیٹے کو موت کی اجازت دے دو.
اب کیسے اجازت دوں, یہ تو میرے حسن کی نشانی ہے. اب وہ تعویذ جناب فرما نے کہا قاسم وہ تعویذ کھولو. جناب حسن جناب قاسم نے تعویذ کھولا. شیعہ وہ تعویذ نہیں تھا, وہ وصیت نامہ تھا. لکھا ہوا تھا حسین میری طرف سے یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لینا. شیعہ اب جب حسین نے وصیت نامہ دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا جاؤ قاسم اللہ کے حوالے. بس عزادار و ماتمیوں پرداداروں کا سلام کیا. بڑی طولانی جنگ ہے. جناب قاسم کی میدان میں آئے, ارزق کو قتل کیا. ارزق کے 4 بیٹوں کو قتل کیا قاسم نے. یا پھر عمر سعود نے اعلان کیا کہ عباس کا شاگرد ہے, ایک ایک فوجی جاتا رہا میری فوج ختم ہو جائے گی. اس نے کہا ہر طرف سے حملہ کرو. بس ہر طرف سے حملہ ہوا. اب 13 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے عزادارو, رکاب تک پیر نہیں پہنچتے. کہیں سے تیر آئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے پتھر آئے. عزادار و ماتمی اب سنبھل نہیں سکا. شہزادے قاسم آواز آیا چچا میں زین سے اتر گیا. عزادار و ماتمیوں قبلہ حسن سیاغ زیدی صاحب کا جملہ ہے, زین پر تھے تو قاسم تھے, زمین پر آئے تو تقسیم ہو گئے. عزادار و ماتمیوں لاشیں ہر شہید کی پمال ہوئی ہیں مگر شہادت کے بعد پمال ہوئی ہیں. یہ واحد شہید ہے ابھی زندہ تھے لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے. اجرکم من اللہ. دادار و ماتمیوں جب آقا حسین میدان میں آئے دیکھا قاسم کا لاشا نظر نہیں آ رہا. غریب نے ڈھونڈنا شروع کیا, کہیں نظر نہ آیا. حسین نے بلایا, فرماتے قاسم میں امام ہوں مجھے جواب دو. شیعوں جب امام نے بلایا کوئی ٹکڑا کہیں سے بلند ہوا, کوئی ٹکڑا کہیں سے بلند ہوا. امام سمجھ گئے کہ لاشا پامال ہو گیا ہے. میرے مولا نے ابا کا دامن پھیلایا, ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے چادر کے دامن میں ڈال رہے ہیں. یا مولا نے دیکھا ہے کوئی بندہ ہے جو حسین کی مدد کر رہا ہے, کچھ ٹکڑے اٹھا کے ابا کے دامن میں ڈال رہا ہے. امام فرماتے ہیں کون ہے میری مدد کرنے والا؟ آواز آیا حسین میں تیرا بھائی حسن آ گیا اور میں اپنے قاسم کا لاشا اٹھانے آیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایہم اکبر. الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. حاضرین کا گریہ ماتم عزاداری قبول فرما, مہدی برق کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم. ماتم حسین یا حسین. آج نہیں کروں.